بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2179 ہے، اور آج ہم سورۃ التحریم کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وضرب اللہ، اور اللہ نے مثال دی ہے، مثلا ایک مثال دی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اذ، جب قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، ابنی لی، بنا دے میرے لیے، عندک، اپنی ہاں، بیتن، ایک گھر، فی الجنہ، جنت میں، ونجینی، اور تو مجھے نجات دے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجینی، اور تو نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دوسری بات، جب فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تیسری بات، مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ چوتھی بات، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کی مثال پیش کی ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا جس کو عصا کا معجزہ کہا جاتا ہے، وہ لاٹھی جو انہوں نے ڈالی تھی، اس لاٹھی نے تمام ان جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا۔ اس معجزے کو دیکھا تھا تو حضرت آسیہ، باوجود کہ فرعون کی بیوی تھی، مگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ کو بہت تکلیفیں دی تاکہ وہ ایمان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان وہ کھوکھلا ایمان نہیں تھا، وہ مضبوط ایمان تھا، وہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم تھی، اپنے دین پر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتی جاتی، اللہ کو پکارتی جاتی کہ اے اللہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار، میں ہوں تو بادشاہ کے محل میں، میں ہوں تو فرعون کے محل میں، بڑے آرام اور راحت کے ساتھ، مگر ایمان کے بغیر مجھے رہنا پسند نہیں ہے۔ پروردگار، یہ فرعون، اس فرعون کا محل اگر میرے مقدر میں نہیں ہے اور میں ایمان والا ہی ہوں تو پروردگار مجھے موت دے کر، مجھے اپنے پاس بلا کر جنت میں میرے لیے گھر بنا دیجیے۔ مجھے فرعون کا گھر نہیں چاہیے، فرعون کے رب کا وہ گھر چاہیے جو دائمی ہے، ابدی ہے، وہ جنت والا گھر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہا حضرت آسیہ نے، وَنَجِّ مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دے دیجیے جس کے چنگل میں میں پھنس گئی ہوں، مجھے اس سے نجات دے دیجیے، کوئی راہ ایسی بنا دیجیے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرعون کے ساتھ یہ جو ظالم قوم ہے اس سے بھی مجھے نجات دے دیجیے۔ اللہ۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون کو اس کی بیوی حضرت آسیہ کے ایمان لانے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم آسیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بہت نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، تعریف کی۔ پھر فرعون نے کہا کہ وہ تو میرے علاوہ کسی اور رب کی عبادت کرتی ہے۔ اس پر حواریوں نے کہا کہ تو پھر تو اس کو قتل کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے لیے میخیں گاڑی گئیں، پھر آپ کے ہاتھ، حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی اس وقت میں جب ان کے کیلیں گاڑ دی گئی تھیں، میخیں ٹھوک دی گئی تھیں، اس وقت میں انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ مجھے
مجھے جنت میں پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے، اور فرعون کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما دیجیے۔ جب حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی تو انہیں جنت میں اپنا مقام دکھلا دیا گیا، جسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون نے کہا اس کا جنون تو دیکھو، ہم اسے اتنی سزائیں دے رہے ہیں اور وہ مسکرا رہی ہے۔ اسی عالم میں حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک طرف وہ عورت کہ جو دینی ماحول و صحبت اور گھرانے میں رہی ہو لیکن پھر بھی وہ ایمان کی دولت سے محروم رہی ہو، یعنی نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اور دوسری وہ عورت جس کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا کافروں کے ساتھ ہو لیکن پھر بھی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی ہو۔ یقیناً یہ ماحول کا اثر نہیں بلکہ انسان کے دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان بھر جائے، راسخ اور مضبوط ہو جائے، تو کتنی بھی تکلیفیں اور مشقتیں دی جائیں، کتنی بھی ایذائیں دی جائیں، وہ برداشت کر لے گا اور اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کے مسلمانوں، اس ملک میں بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ تکلیفیں دینے والی بات آئے گی، موب لنچنگ کی بات آئے گی، فائرنگ کی بات آئے گی، NRC کی بات آئے گی، اور ایک سول کوڈ کی بات آئے گی، پابندیوں کی بات آئے گی، اذان کی، حجاب کی، طلاق سے متعلق اور دوسرے مذاہب کو مسلط کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، آج یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ماحول سے متاثر ہونے والے نہ ہوں بلکہ ماحول پر اثر انداز ہوں، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ 25 کروڑ مسلمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد ہو۔ یہ ہندوستان ہمارا دوسرا یا تیسرا درجے میں ہے مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے، اس لیے ہم کو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے اس دین پر، ہمارے مسلمانوں کا بچہ، ہمارے مسلمانوں کا ہر نوجوان، ہمارے مسلمانوں کا ہر بوڑھا، ہمارے مسلمانوں کا ہر مرد، ہر عورت، مالدار ہو کے غریب، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو یا رہتی ہو، وہ بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے گی اور اس اعلان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہے گا اور رہے گی کہ ہم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی قیمت میں تیار نہیں۔ یہ دولت، یہ مال، یہ سواریاں، یہ بنگلے، یہ ساری چیزیں جو للچائی ہوئی نگاہوں سے پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، مگر مسلمان سب سے زیادہ اس کے نزدیک جس چیز کی قیمت ہے وہ اس کا اپنا ایمان ہے، اس کی وہ نسبت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اس کی وہ نسبت ہے جو دین اور قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ہم اس نسبت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ببانگ دوہل ہر مسلمان کو پوری قوت و طاقت اور شجاعت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی سے نسبت اور محبت رکھنے اور عظمت رکھنے والے ہیں۔ ہم اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے، اس نبی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم اس محبت کے ساتھ، اس اور عقیدت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اور اٹوٹ وابستگی کے ساتھ اس دین کے ساتھ ہم اس ملک میں زندگی بسر کیے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور پورے یقین کے ساتھ اور رسول کے یہ بات میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ آج جس تعداد میں مسلمان اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی آن بان شان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد بھی ہم اس ملک میں رہیں گے اور قیامت تک یہ دین اس ملک کے اندر، اور قیامت تک مسلمان اس ملک کے اندر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی حیا، اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ یہ مسجدیں، یہ مینار، یہ منبر و محراب، یہ اسلامی تشخص، یہ جمعہ، یہ جماعت، یہ عیدین، یہ ہمارا رواج، اسلامی رواج، یہ تمدن، یہ تہذیب قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔